زید اور لائبہ کی شادی کو ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ لائبہ اسما کے بھائی کی بیٹی تھی، بچپن کا ساتھ تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ ابیر سے 2 سال بڑی ہونے کے باوجود دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پرسوں ان دونوں کو ہنی مون پر شمالی علاقہ جات جانا تھا، پر اس سے پہلے لائبہ نے ان کے سامنے ایک بات رکھی تھی۔ ابیر یونیورسٹی گئی تھی۔ پھپھو، ہماری شادی میں فرحان کا دوست آیا تھا، نبیل ایاز، اس کی فیملی ہماری ابیر کے لیے آنا چاہتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کیسے لوگ ہیں؟ عادل صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ پاپا میں تو نہیں جانتی، فرحان نے کہا تھا وہ لوگ اصرار کر رہے ہیں آپ لوگ ان کی فیملی سے ایک بار مل لیں۔ لائبہ کے کہنے پر عادل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور ان کو کل چائے پر بلانے کو کہا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تو لائبہ نے اسے خبر سنائی تھی۔ وہ گمسم ہوئی تھی، اس کا دل آج بالکل خاموش سا تھا۔ پاپا نے انہیں کل بلایا ہے۔ لائبہ کے کہنے پر اس نے غیر دماغی سے سر اٹھا کر لائبہ کو دیکھا تھا۔ چلو تم آرام کرو، شام میں کل کے لیے تمہارا ڈریس ڈیسائیڈ کریں گے، وہ شرارت سے کہتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی، آنسو دائیں بائیں بہہ کر پٹیوں کی جانب بہہ رہے تھے۔ آپ نے تو کبھی کوئی سرا بھی نہیں پکڑایا میرے ہاتھ میں، اس کے دل میں تکلیف سی ہوئی تھی، دو روک موڑتی رو دی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ آئے تھے۔ نبیل کی ماں، بہن اور بھابھی کو نازک سی ابیر بہت پسند آئی تھی۔ وہ بالکل چپ سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نبیل ایاز کی بے باک نظریں گاہے بگاہے اس پر اٹھ رہی تھیں۔ وہ بے آرام ہوئی تھی۔ بھائی صاحب، ہمیں منگنی کی تاریخ دیں، لیکن ہم شادی میں بالکل دیر نہیں کریں گے۔ 1 مہینے میں بارات لائیں گے ہم۔ نبیل کی ماں نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی تھی۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مسلا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ جی بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جائیں، عادل صاحب نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے کہا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکلی تھی۔ نبیل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ معاملات ایسے طے نہیں ہوتے، آپ لوگ بھی وقت لیں، ہمیں بھی وقت دیں۔ میرا بیٹا بہو کل گھومنے جا رہے ہیں، یہ واپس آ جائیں تو میں اپنے بڑے بھائی سے بھی مشورہ کر لوں، عادل صاحب نے متانت سے جواب دیا۔ جی آپ لوگ بیٹی والے ہیں، اچھے سے سوچیں، لیکن بھائی صاحب جواب ہاں میں ہونا چاہیے، وہ مان سے بولی تھی۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، عادل صاحب کے کہنے پر اس کی ماں نے سر ہلایا تھا۔ بظاہر تو عادل صاحب اور زید کو نبیل بہت پسند آیا تھا۔ شام کی چائے پر احمد، داؤد، یوسف اور نعیمہ لان میں بیٹھے تھے جب اچانک احمد نے شرارت سے داؤد کو دیکھا تھا۔ مما، ہمارے گھر میں کتنی بوریت ہے نا، وہ ہنوس داؤد پر نگاہیں جمائے بولی۔ حالانکہ ہونی نہیں چاہیے بندریا، داؤد نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ احمد نے اسے گھورا۔ بھائی میں سیریس ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ تو کیا کریں بھائی، اب تمہارے کہنے پر گانا گانے لگ جائیں سب، داؤد نے اب بھی غیر سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ایک دم شرارت سے مسکرائی تھی۔ آپ ہاں تو کریں، گانا میں خود گا لوں گی، وہ اب اس کی گردن میں بازو ڈالتی معنی خیزی سے بولی تھی۔ نعیمہ سمجھ کر مسکرائی تھی۔ اس نے سوالیہ نظر سے بہن کو دیکھا تھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تو صاف صاف مانگو، پہلے کبھی منع کیا ہے جو مکھن لگا رہی ہو؟ اس کی بات پر احمد چیخی تھی۔ بھائی کیا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ وہ ٹھڑکی تھی۔ ارے بھائی بتا دو، اب تو مجھے بھی جاننا ہے، میری بیٹی کو اپنے بھائی سے ایسا کیا کام پڑ گیا؟ آپ کے یوسف صاحب نے بھی کپ ٹیبل پر رکھ کر گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ مما پاپا کیوں نہ ہم بھائی کی شادی کروا دیں، میری بوریت بھی دور۔ واٹ؟ وہ ٹیبل پر کپ رکھتا سیدھا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح اپنی شادی کی بات پر وہ بتکا تھا۔ نو واٹ بھائی، وی آر سیریس، احمد نے اسے غمگین نظروں سے گھورا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھو واپس داؤد، نعیمہ نے کڑے تیوروں سے کہا تھا۔ داؤد بیٹھ جاؤ یار، اسے برا پھنسے دیکھ، یوسف صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ اسے ناچار بیٹھنا پڑا تھا۔ مسئلہ کیا ہے داؤد تمہارے ساتھ؟ 2 سالوں سے تم ٹالتے آ رہے ہو، پہلے تمہارے پاس اپنی پڑھائی کا بہانہ تھا، پھر نوکری کا، اب تو 1 سال سے تم سیٹ ہو ماشاءاللہ سے، اب کیا مسئلہ ہے؟ نعیمہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ میں نے فی الحال شادی کا نہیں سوچا تھا، وہ سر جھکا کر بولا، ذہن کے پردے پر کسی کی بھیگی آنکھوں میں اپنا عکس لہرایا تھا۔ ماشاءاللہ 29 کے تم ہو رہے ہو، اب کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ یوسف صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اور کیا، میں نے تو لڑکی بھی پسند کر لی ہے، احمد نے شوخی سے کہا۔ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، نعیمہ نے اس کے چہرے کو کھوجا تھا۔ نو مما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا میں سوچوں گا بس، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی بیٹھیں تو، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھایا تھا۔ یقیناً آج وہ برا پھنسا تھا۔ بھائی آپ کو ابیر کیسی لگتی ہے؟ وہ ہاتھ کی مٹھی اپنے ہونٹوں پر رکھتی شرارتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے نام پر وہ چونکا تھا۔ میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے اس کو اپنی بہو بنانے کی، نعیمہ محبت سے مسکرائی تھی۔ میری تو اپنی بیٹی ہے، یوسف صاحب کے لہجے میں شفقت تھی، اور میری تو جان ہے، وہ احمد جوش سے بولی تھی۔ لیکن مما اس میں بچپنا بہت ہے، وہ اس کا سنہرا روپ آنکھوں میں بڑھتا بولا۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی میں بچپنا ہوتا ہے بیٹا، اب ہماری تانیہ کو دیکھو، تم سے بھی 1 سال چھوٹی ہے، اور اب دیکھو ماشاءاللہ 2 بچوں کے بعد کیسی سمجھدار ہو گئی ہے، نعیمہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور یار ویسے بھی تمہارے جیسے جن کے ساتھ رہ کر میری بیٹی نے سمجھدار ہونا ہی ہے۔ یوسف صاحب اس کے غصے پر چوٹ کی
وہ ہنسا تھا۔ کر کے تو دکھائے میری بیٹی پر غصہ، کان کھینچوں گی اس کے، وہ ویسے بھی اس کے غصے سے بہت ڈرتی ہے۔ نعیمہ نے اسے گھورا تھا، وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور کیا بھائی، اب سے آپ نے اسے بالکل بھی نہیں ڈانٹنا، ورنہ میری اور آپ کی لڑائی، ہر وقت تو آپ اس بیچاری کا خون خشک کیے رکھتے ہیں۔ ایمن نے اسے گھورا تھا، اس کے ذہن میں اس کا شعلہ جوالا روپ آیا تھا۔ پاپا سارے ہی اس کی سائڈ پر ہیں، مطلب یہ کہ شادی کرنے سے صرف میرا ہی نقصان ہے۔ وہ یوسف صاحب کو دیکھ کر بولا تو وہ بھی ہنسے تھے۔ بھائی وہ اتنی لونگ کیئرنگ ہے، ایمن محبت سے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ جب آپ سب لوگوں کا ووٹ اس کی طرف ہے تو میری کسے سننی ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بے چارگی سے کہتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ یاہو، مطلب ابھی میری بھابھی، واو آئی لو یو بھائی، وہ زور سے چیخی، اس کے گلے لگی تھی، وہ اس کے سر پر چپکایا تھا۔ ہم لوگ کل ہی جا کر بھائی صاحب سے رشتہ مانگتے ہیں، میں تو فوراً سے نکاح کرواؤں گی، آپ کے بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نعیمہ سے اپنے جذبات چھپائے نہیں گئے تھے۔ مما اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ان کی بےتابی پر ہنسا تھا۔ یہ جلدی ہے، سن رہے ہیں آپ، اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تاریخ لے آؤں گی، دیکھیے گا آپ، وہ شوہر کو دیکھتی خفا خفا لہجے میں بولی تھی۔ ایسا نہ ہو نعیمہ، آپ تاریخ لے آئیں اور آپ کا بیٹا اپنی بارات والے دن بھی ڈیوٹی پر ہو۔ یوسف صاحب نے بھی اس پر چوٹ کی تھی۔ اچھا جو مرضی آئیں کریں، بس مجھے 1-2 دن پہلے بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہنستے ہوئے بولا تھا، میں ابھی جا کر ابھی کو بتاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر بھاگنے لگی تھی۔ ارے ارے، جب داؤد نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں بیٹا، پہلے ہم بڑوں کو بات کرنے دو، ابھی ابیر سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بناتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ داؤد اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ گہرا سانس لیے پلٹا تھا، تصور میں وہ نازک سراپا آسمایا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ زید کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانے کے لیے ان کے گھر پر موجود تھا جب وہ سامنے سے آئی تھی۔ کل کی باتوں کا اثر تھا۔ داؤد نے گہری استحقاق بھری نظروں اس پر ڈالی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ، اس پر وائٹ دوپٹہ لیے وہ اسے کچھ بجھی بجھی لگی تھی۔ بھائی آئی ول مس یو، وہ زید کے گلے لگتی بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ ابیر تمہیں بخار ہے؟ زید نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ زید کے بازو سے لگی منمنائی تھی۔ امی اس کا خیال رکھیے گا، وہ اسما سے بولا تھا۔ وہ مسلسل خود پر اس کی نظریں محسوس کرتی بے چین ہوئی تھی۔ پاگل ہوئے ہیں کیا؟ پہلے کبھی ان کو میں دکھی نہیں اور آج دماغ خراب کر رہے ہیں؟ لائبہ سے مل کر وہ اس کو ایک نظر گھورتی، لب بھیجے وہاں سے چلتی بنی تھی۔ کوئی بات نہیں ابیر، عادل آج ہی تمہارا دل و دماغ کے 14 طبق روشن ہونے والے ہیں۔ اس کی پشت کو دیکھتا ہونٹوں پر دلکش مسکان سجائے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کے سارے طبق روشن کرنے والی تھی۔ اچھا ہوا بھائی صاحب آج آپ گھر آ گئے ہیں، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یوسف صاحب اور نعیمہ ان کے گھر موجود تھے۔ لو بھئی، آج تو ہمیں بھی تم لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بلکہ تم لوگوں کی سب سے قیمتی چیز مانگنے آئے ہیں ہم۔ یوسف صاحب ایک نظر نعیمہ کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ بالکل، نعیمہ نے مسکرا کر تائید کی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ ہماری بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے ابیر؟ ان کے لہجے میں ابیر کے لیے محسوس کیا جانے والی محبت تھی۔ بھابھی ابیر کو بخار ہے، سو رہی ہے، اسما نے بتایا۔ ارے میں دیکھ لوں اپنی بیٹی کو، وہ پریشانی سے اٹھنے کو تھی جب اسما نے انہیں تسلی دی۔ ابھی اٹھے گی تو آپ مل لیجیے گا۔ ابھی آپ بتائیں نا کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ اسما کی بات پر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ عادل یار، ہم تم سے تمہاری جان ابیر کا ہاتھ داؤد کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ ان کی بات پر عادل نے خاموشی سے اسما کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا عادل، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ یوسف صاحب نے استفسار کیا۔ بھائی مجھے بھی آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنی تھی۔ پھر عادل نے انہیں نبیل ایاز کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدم رکے تھے۔ تو تم لوگ داؤد پر نبیل ایاز کو فوقیت دے رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ اسما فوراً سے بولی تھی، نہیں نہیں بھائی صاحب، داؤد اپنا بچہ ہے، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اپنی بات کہتے انہوں نے اپنے شوہر عادل اعظم کو دیکھا تھا۔ بالکل، یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ داؤد ہماری بیٹی کا نصیب بنے، لیکن ہم ایک بار ابیر سے پوچھنا چاہیں گے۔ عادل صاحب کی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ واپس مڑی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، تم نہ پوچھتے تو میں خود اپنی بیٹی سے پوچھتا۔ یوسف صاحب کی آواز آئی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ بیڈ پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہمیشہ میرے دل سے کھیلتے رہے اور نہیں، اب میری باری ہے۔ داؤد یوسف کا رویہ انجانے میں شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں آڑے آ گیا تھا۔ تم میری سب سے پیاری بیٹی ہو، زید اور تانیہ سے بھی زیادہ۔ عادل صاحب نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا، اسے نچلا لب دانتوں میں دبائے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ تانیہ کے لیے جب رضا کا رشتہ آیا تھا تو میری بہن کا بیٹا ہونے کے باوجود ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس کی رضامندی کے بعد میں نے اپنی بہن کو ہاں کہی تھی۔ عادل صاحب جیسے تمید باندھ رہے تھے، وہ ان کے شانے میں منہ چھپائے اپنے اندر اٹھتی قیامت کو روک رہی تھی۔ اسما چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھے دوسرے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے نبیل ایاز کا رشتہ آیا ہے، ہم نے ان سے وقت مانگا تھا لیکن
وہ رکے تھے اور ساتھ میں اس کا دل بھی رکا تھا۔ آج بھائی اور بھابھی تمہارے لیے داؤد کا رشتہ لائے ہیں۔ اس نے آنکھیں میچی تھیں۔ پاپا میں وہ رکی تھی۔ اس سمے ابھی عادل کے دل نے دعائیاں دی تھیں۔ ہاں بولو بیٹا۔ جو میرا بیٹا کہے گا وہی ہوگا۔ انہوں نے اس کی پیشانی میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کب کے رکے آنسو اس کے فیصلے پر ماتم کرتے احتجاجاً گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ کس سے بیٹا؟ وہ سمجھنے کے باوجود الجھن سے اس کا چہرہ دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ اسما نے پہلو بدلا تھا۔ داؤد۔ اس نے اپنے دل پر پاؤں رکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے عبیر؟ کیا کمی ہے داؤد میں؟ اسما اس پر برسی تھی۔ ایک منٹ اسما، مجھے بات کرنے دو عبیر سے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو منع کیا تھا جو غصے سے بیٹی کو گھور رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں تم پر کبھی زبردستی نہیں کروں گا۔ عبیر پر داؤد کو منع کرنے کی وجہ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ پاپا ان کا میرا مائنڈ نہیں ملتا۔ ویسے بھی میں نے ان کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا نہیں تھا۔ آپ دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں پر اپنے دل کے خلاف جانا شاید دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ پاپا میں آپ کسی سے بھی کر دیں میری شادی، نبیل یا کوئی اور، میری ہاں ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ اسما بھی اٹھی تھی اس کے ساتھ۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہے کیا؟ اسما بیٹھ جاؤ۔ عادل صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس بٹھایا تھا۔ اور تم بھی بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اسے بھی واپس بٹھایا تھا۔ جو میری بیٹی کہے گی میں وہی کروں گا۔ پر میں چاہتا ہوں تم آج کی رات داؤد کے بارے میں سوچو۔ کوئی جلدی نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سوچ کر جواب دو۔ جس کے لیے تم کہو گی میں اس کے لیے ہاں کروں گا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ تھینک یو پاپا۔ وہ بھی ان کا گال چومتی اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ اسما بیٹی کی محبت میں ہار سی گئی تھی۔ مما آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ان کے گلے میں اپنی بائیں ڈالی تھی۔ نہیں میری جان، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے بیٹی کی پیشانی چومی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں پاپا، میں نہ جانے کتنے سالوں سے ہر رات ان کو ہی سوچتے سوچتے سوتی ہوں۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے وہ سسکی تھی۔ پر اب نہیں۔ جس محبت میں عزت کا سودا کرنا پڑے اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ تکیے پر منہ رکھتی کروٹ بدل گئی تھی۔ تانیہ نے اسے کتنا سمجھایا تھا اسما نے۔ زید نے وہاں سے فون کیے۔ اس کی ہاں میں نہ بدلی۔ لائبہ نے اس سے صاف صاف کہا کہ اس کا ووٹ بھی داؤد کی طرف ہے۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ عادل صاحب نے سب کو ڈانٹا تھا۔ جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا۔ میں بھائی کو خود ہی سنبھال لوں گا۔ خبردار جو کسی نے عبیر کو پریشرائز کیا ہے۔ ان کے سختی سے کہنے پر سبھی چپ ہوئے تھے۔ ایمن کا اب تک کوئی میسج اور کال نہیں آئی تھی۔ اسے یوسف صاحب نے سختی سے منع کیا تھا۔ عبیر کو خود سے فیصلہ کرنے دو۔ ایمن کو پتہ تھا کہ عبیر کا جواب کیا ہوگا۔ وہ خوش تھی اس لیے مطمئن بھی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس نے عبیر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ عبیر نے بھائی کے لیے منع کر دیا۔ ایمن کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ جیسے ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کروں گی اس سے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہر انسان کو حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ وہ ہماری بیٹی ہے تو کیا اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس نے داؤد کے بارے میں کبھی ایسا سوچا نہیں ہے۔ یوسف صاحب نے اسے پیار سے سنبھالا تھا۔ نہیں پاپا، میں اس سے ایک بار بات ضرور کروں گی۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانی تو میں زندگی میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ جذبات سے بولتے بولتے رو دی تھی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اپنوں میں اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا۔ یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ پاپا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ پاپا میرے بھائی میں کیا کمی ہے؟ وہ سو کرتی بولی تھی۔ یوسف صاحب نے بے بسی سے نعیمہ کو دیکھا تھا۔ اچھا ادھر آؤ۔ نعیمہ نے محبت سے بیٹی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اگر ہماری بیٹی کسی رشتے کے لیے منع کر دے تو کیا ہم اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کریں گے؟ کیا داؤد تمہیں پریشرائز کرتا؟ نعیمہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ کوئی داؤد یوسف جیسا بندہ میرے لیے رشتہ بھیجتا میں کبھی منع نہیں کرتی۔ اس کی بات پر دونوں کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ جی بالکل، کیونکہ آپ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہیں۔ نعیمہ نے اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ نہیں مما، یہ بات میں اپنے بھائی ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوں گے مما، آئی ایم شیور۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ بالکل چپ تھا، جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔